بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت سوم یونٹ نمبر 2.3 جو کہ کلمہ شہادت سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے کلمہ شہادت مع ترجمہ یاد کر سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے کلمہ شہادت کا مفہوم اور اس کی اہمیت سے اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم کلمہ شہادت مع ترجمہ اور مفہوم سیکھیں گے اور اس کی اہمیت سے آگاہی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں جو کہ آپ کے کل کے سبق سے متعلق ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی عمدہ انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی نقطہ نظر دیکھتے ہیں کہ کلمہ شہادت میں دو بنیادی عقائد توحید و رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ان عقائد کی گواہی کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دو بنیادی عقائد ہیں جن کو تسلیم کرنا اور ایمان رکھنا اور یقین رکھنا، گواہی دینا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالوں کے جواب انتہائی تندہی اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ شہادت کا معنی گواہی دینا ہے۔ شہادت کا لفظی معنی ہے گواہی دینا۔ کلمہ شہادت میں دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے، ایک توحید کی اور دوسرا رسالت کی۔ پہلی گواہی اس بات کی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، تنہا ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ اور دوسری گواہی اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دوسری گواہی ہے جو رسالت کی گواہی ہے، عقیدہ رسالت جس سے مضبوط ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کے کسی رکن پر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کسی اور نبی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے کلمہ شہادت کا مفہوم اور کلمہ شہادت کے حوالے سے چند تعارفی کلمات سیکھے۔ آئیے اب ہم کتاب سے کلمہ شہادت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کلمہ شہادت: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا کلمہ شہادت، اس کا ترجمہ جو کہ ہم نے سیکھا ہے۔ کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا، اور کلمہ شہادت میں ہم دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک بات، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر یہ سمجھا اور مانا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی حقیقی مالک، خالق اور رازق ہے۔ اور دوسری گواہی اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کلمہ شہادت کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ارکان اسلام کی مکمل پابندی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ پیارے بچوں، کلمہ شہادت کا ترجمہ، کلمہ شہادت کا عربی متن اور اس کا مفہوم ہم نے آج کے سبق میں سیکھ لیا۔ آئیے اب سرگرمی کر لیتے ہیں۔
सरगर्मी ये है कि दो दो के जोड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे को कलमा शहादत मा तर्जुमा सुनाएं। तलबा दो दो के जोड़ों में तकसीम होंगे, पहले एक बच्चा कलिमा शहादत सुनाएगा, दूसरा उसका तर्जुमा सुनाएगा, फिर दूसरा बच्चा कलिमा शहादत सुनाएगा और पहला बच्चा उसका तर्जुमा सुनाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों ने मिलकर इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। गुजारिश करता हूं असातिज़ा किराम से, वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से इस सरगर्मी को मुकम्मल करवा लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इस सरगर्मी को इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए मुकम्मल किया होगा और इस सरगर्मी की बदौलत आप बच्चों को न सिर्फ कलमा शहादत याद हुआ होगा बल्कि आप बच्चे उसके तर्जुमे को भी याद कर चुके होंगे। अजीज तलबा व तालिबात, आपके लिए घर का काम है कि सही बुखारी की हदीस नंबर 8 का मफहूम किसी आलिम दीन या आलिमा से पूछकर अपने अंदाज में तहरीर करें। ये वो हदीस है जिसमें इस्लाम के 5 अरकान बयान हुए हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 8 है। आप बच्चों ने इस हदीस का मफहूम पूछना है और फिर उसे अपने अंदाज में तहरीर करके असातिज़ा किराम को दिखाना है। ये आप बच्चों के घर का काम है। आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा शहादत का माना गवाही देना है। कलीमा शहादत में 2 बातों की गवाही दी जाती है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। एक मुसलमान के लिए इस्लाम के 5 अरकान पर अमल करना लाजिम है। ये थी वो चंद बातें जो आज के सबक से हमने हासिल की और आज के सबक से हमने सीखी। प्यारे बच्चों, आज हमने कलिमा शहादत का तर्जुमा, मफहूम और अहमियत के बारे में मालूमात हासिल की। कल हम नए सबक का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। अजीज़ तलबा व तालिबात, वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में यकीनन आप अपने सबक को निहायत अहसन अंदाज में तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।